شرک ہے. تو قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حوض کوثر پہ ملیں گے اور جب ان کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی حوض کوثر پہ پہنچیں گے. وہاں ساقی کوثر ہوگا, وہاں ان سے جام وہ لیں گے اور ان کے قدموں کو چھو کے جام پھر نیچے مستانے لوگ بھی لیں گے. اب قرآن میں کیا حکم ہوا؟ قل لا اسألکم, محبوب فرما دیجئے کہ کبھی میں سوال نہیں کرتا, مجھے اتنا دے دیا گیا ہے کہ سوال کرنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے. میں نہیں سوال کرنے والا, میں تو عطا کرنے والا ہوں. لوگ مجھ سے سوال کریں اور میں تم سے کروں نہیں. لا اسألکم ایک معنی یہ بھی آتا ہے, آگے سے ریلیٹڈ ہے علیہ اجرن سے, لیکن پہلے یہ بھی سوچو کہ سوال کرنے کا اللہ پاک نے کیوں کہا. ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو ایمان لائے ہیں, جو قرآن کا ضمیر ہے مزاج ہے کہ جو ایمان لائے ہیں, یا ایھا الناس, یا جو عام لوگ ہو, وہ کیا کرو, مودت فی القربا کی طرف راغب ہو جاؤ, میرے قریبوں سے مودت رکھو. محبت بھی نہیں, محبت سے اوپر والا درجہ مودت ہے, مودت میں تم شامل ہو جاؤ. ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کل, پہلے تو یہ کہا کہ محبوب آپ کہہ دیں لا, کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کہہ دیں کائنات میں کوئی چیز نہیں. اس کے جو روحانی معارف ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. محبت اہل بیت میں روحانیت ہے. قرآن اور علی یہ ساتھ ساتھ ہیں, اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں, معرفت ساتھ ساتھ ہے, قرآنی آیات ساتھ ساتھ ہیں. ان کی معرفت بھی قرآن کے ایک ایک لفظ میں سمندر در سمندر چھپے ہوئے ہیں. محبوب کہہ دے کائنات میں کوئی چیز نہیں, اللہ کا ایک نور موجود ہے, اللہ کا ایک نور موجود ہے. اگر میرے محبوب تو بات کرے تو میرا بولنا ہے, تو بات کرے تو میرا بولنا ہے. لہذا محبوب تو اپنے وجود کی نفی کر, ہمیشہ چلتے پھرتے میرے نور پہ نظر رکھ, جدھر تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہی ہوں. اور جس کے ساتھ رب ہو وہ کبھی سوال کرتا ہے نہیں. جب وہ سوال نہیں کرتا, فرمایا لا اسألکم, میں سوال کرنے والا نہیں, میں تم سے سوال نہیں کرتا, میں رب سے کرتا ہوں. اور اس سے بھی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ اس نے لا کہہ کے ہر ایک چیز کی نفی کر کے الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت کل لا کہہ دے محبوب شے ہی کوئی نہیں, محمد الرسول اللہ, اللہ کا محبوب یہ بندہ ہے. تو اب اس سے اور کیا سوال کروں, جب وہ مل گیا تو سب کچھ مجھے مل گیا. اب لوگوں کی افادیت کس میں کیا بات تھی؟ لوگوں کے مفاد کے لیے آگے اللہ کہتا ہے علیہ اجرن, جو کچھ میں نے کیا اس کا میں اجر نہیں مانتا, تم سے نہیں مانگتا. یہ اب لوگوں کے بھلے کی بات تھی. پہلے محبوب کے لیے خطاب کل سے شروع ہوا, اور محبوب کا خطاب آگے محبوب کے لیے یہ تھا کہ محبوب ہمیشہ میں ودار محبت ہی رہتا ہے. تو ان سے یہ بھی کہہ دے کہ میں تم سے کیا مانگوں, میں تو رب نے مجھے سب کچھ عطا کر رکھا ہے, میں تم سے کیا مانگوں. لیکن تمہارے بھلے کی یہ بات ہے کہ جو کچھ تم میرے ساتھ ملے ہو, محبت رکھتے ہو, اب اس محبت کو بڑھاؤ. کیا کرو, الا المودۃ فی القربا, میرے جو قریبی ہیں ان سے پیار کرتے کرتے اب مودت میں کنورٹ ہو جاؤ, اب محبت کرو. یہ اب لوگوں کے بھلے کی بات آگے کر دی. محبوب سے خطاب بھی ہوا, محبوب کا لوگوں سے بھی خطاب ہوا, اور بات مودت کی تھی وہ بھی واضح ہو گئی کہ واقعتاً کوئی چیز نہیں, ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک محبت ہے. اور محبت جب بڑھ جائے تو وہ مودت ہے, اور مودت کے لیے اور کوئی موقع محل, کوئی گھر گھرانہ, کوئی شخص نہیں, وہ اعلی اطہار ہے. بات سمجھ میں آئی کہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ کوئی چیز نہیں, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, وہ اللہ کا محبوب, اس کا محبوب ہے. عبد اس لیے کہ بندوں کے روپ میں آیا اور اپنے ساتھ والے بندوں کی مودت کا درس دینا تھا. اب یہ بات واضح ہوئی, مودت فی القربا. اب یہ آپ بتائیں کہ علل بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھ محبت کرو, محبت تو ساتھ کی جاتی ہے. اب فی القربا کا معنی یہ ہے کہ ان میں محبت رکھو, ان کے اندر محبت رکھو. اندر کی محبت تم نہیں ایسے رکھ سکتے.
تمہاری نگاہ ظاہری چہرہ دیکھتی ہے، دل کی محبت، اندر کی محبت ہے وہ کیسے ملے گی؟ جب تم دل سے محبت کرو گے۔ یہ نہیں کہ تم حدیثیں بیان کرو، لفاظیاں اور تحریریں اور جملے اور کتابیں یہ کرتے رہو، بکواسات ہیں۔ دل سے نہ ہو تو فی القربہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مودت فی القربہ تب پورا ہوگا جب تم دل سے محبت کرو گے، تو پھر چہرے تک نہیں رہے گی، ان کے چہرے سے ہوتے ہوئے، نظروں سے ہوتے ہوئے ان کے دل تک اتر جائے گی۔ تو تمہارا دل اور آل اطہار کا دل مل جائے گا۔ جب یہ مل جائے گا تو اسی کا نام مودت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جب دل مل گیا، اب ایک بات ہے کہ جب دل ملا تو ملا کن سے؟ یہ بھی کبھی سوچا کسی نے؟ ارے کس بدبخت کا دل کرے گا کہ دل علی سے مل کے ہٹ جائے، دل حسین سے مل کے ہٹ جائے، دل حسن سے مل کے ہٹ جائے؟ کسی کا دل کرے گا؟ کسی کا دل نہیں کرے گا۔ اور یقین کرو مودت ہوتی وہی ہے جو ہٹے نہ، جڑی رہے۔ کیوں؟ اگر مچھلی پانی سے ہٹ جائے تو مر جاتی ہے۔ عام محبت ہوتی ہے، پانی سے محبت کی جو اعلیٰ سٹیج عشق ہے، اس سے بھی آگے، جب جل کے کچھ بھی نہ بچا۔ العشق یحرک ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کو جس نے جلا کے رکھ دیا وہ مودت ٹھہری۔ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو یہ جو نار ہے عشق کی، آگ کی، یہ آگے آتش عشق جلا دیتی ہے۔ تو بچا کیا؟ اللہ۔ اور محبت سے عشق اور عشق سے مودت تک ہم جب پہنچے تو وہاں بھی اور کوئی شے نہ بچی۔ ادھر اللہ بچ گیا، ادھر مودت بچ گئی۔ اب مودت صرف بچ گئی تو مودت کرنے والا بچا، جس سے ہوئی وہ بچا، جس سے ہوئی وہ بچا۔ تو گویا بقا اللہ کی ہے اور مودت والوں کی ہے۔ بقا ان کو حاصل ہے۔ باقی باللہ، بقا باللہ، سب یہی ہے، کوئی ان سے باہر نہیں۔ کوئی کہہ کے دیکھے نا کہ میری محبت نہیں آل سے۔ یہاں تو فنا فی ذات ہوئے سلطان العارفین اور کہہ گئے خاک پایم از حسین و از حسن، کہتے ہیں ان کے جوڑوں کی خاک ہوں۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان سے ہٹ کے میں کوئی شے ہوں؟ اگر کہتا ہے تو وہ شے نہیں ہے، کوئی نجس ہے، لعین اور نجس ہے، کیونکہ یزید کا پیروکار ہے۔ یزید نے بھی یہی کہا نا، مودت نہیں رکھی نجس ہوا۔ اگر ہوتی محبت تو ہوتی مودت، حسین کو دیکھنے کے علاوہ وہ رہ سکتا تھا؟ وہ تو رات دن اس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا۔ آپ سارے شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام سارے کا سارا مصطفیٰ چل رہا تھا، اٹھتا بیٹھتا مصطفیٰ تھا۔ وہ تو اس چہرے کو دیکھتا ہی رہتا، خوش ہوتا ہی رہتا، مگر بدبخت محبت سے خالی تھا، مودت کو سمجھ نہیں سکا۔ مودت ہوتی تو ہٹتا تو مر جاتا، جڑتا تو پھر دیکھتا رہتا۔ تو بات میں کہہ رہا ہوں، مودت اور فل اور قربا تین چیزیں ہیں۔ محبت ہوگی، اور محبت یہ ہے کہ آپ کسی کے بغیر نہ رہیں مگر مرے نہیں، نہ رہیں مگر مرے نہیں۔ جیسے بچے کی ماں سے محبت ہوتی ہے، ماں بعضوں کی مر جاتی ہے، بچے بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے آپ کا پیار ہوتا ہے، وہ بندہ مر جائے یا چلا جائے تو آپ اس پہ غزلیں لکھ سکتے ہیں، رباعیاں، قطعے لکھ سکتے ہیں، مگر مرتے نہیں ہیں۔ محبت مرتا نہیں، محبت میں۔ لیکن مچھلی اگر پانی سے دور ہو تو مر جاتی ہے، یہ مودت ہے۔ اس کو علماء نے بھی لکھا، علماء ربانیین نے بھی لکھا، صوفیاء اور جو معرف حقیقیہ جانتے ہیں، عارف باللہ لوگ، انہوں نے بھی کہا کہ تمام مفسرین نے کہ مودت کا معنی یہ ہے۔ آپ نے ہزار دفعہ سنا ہوگا، ہزار دفعہ سنا ہوگا، میں سنوں ہی بات میں آپ کو سنا کے تو ان کی سنائی اور اپنی سنائی میں یہی فرق کرنا چاہتا ہوں کہ سنانے میں اہل بیت نہیں سناتے، معنی بتا دیتے ہیں، معنی میں چھپی ہوئی لپٹی ہوئی خوبصورت چیز اہل بیت اس کو نہیں بتاتے۔ بدبختی کی انتہا۔ یہ سب کہتے ہیں کہ مودت کا معنی یہی ہے
کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، یہ پانی سے اس کو مودت ہے، اور ہم کہیں گے آکسیجن کے بغیر ہم نہیں رہتے، ہماری مودت ہے۔ تو گویا پانی مچھلی کے لیے حیات زندگی اور بندے کے لیے آکسیجن حیات زندگی، اور ہم دیکھیں کہ اگر قربا سے مودت ہے تو اگر ہم اس کے بغیر زندہ ہیں تو گویا ہم اتنے کسی ردی خانے میں ہیں کہ اللہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں، کہتا ہے زندہ ہو تو دفع ہو جاؤ، کیونکہ اگر ان سے ہٹتے تو تم مر جاتے۔ مودت جو زندہ ہوتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ زندہ ہیں، تو پتہ چلا ایک زندگی بسر کر رہے ہیں مگر مردہ حالت میں جی رہے ہیں۔ زندگیاں ہیں مگر باطنی طور پہ، روحانی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مردہ گردانے جاتے ہیں۔ مردے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب تک تم زندہ ہو تمہارے کیے گئے سجدے کاؤنٹیبل، تمہارے عمرے کاؤنٹیبل، تمہاری قربانیاں کاؤنٹیبل۔ جب تم مر جاتے ہو کوئی بھی تمہارا اعمال ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور حشر میں تو یہ سارے کہیں گے کہ ایک دفعہ ہم پیچھے بھیج دو، ایک دفعہ ہمیں پیچھے بھیج دو، ساری زندگی سر سجدے سے نہیں ہوتا۔ جب وہاں پہ یہ دیکھیں گے تماشا، ان کو جوتے پڑتے ہوئے، اللہ معافی دے ہیں جی، اور بئس المیعاد، اللہ پاک کہتا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے بئس المیعاد۔ جب اس میں دیکھیں گے تو کہیں گے ایک دفعہ واپس بھیج، پھر تو ہم سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ استاد یاسین صاحب اذان دینے سے پہلے یہ موجود ہوں گے، بالکل یہ حدیث میں آیا ہے، آپ نے پڑھا، سب نے پڑھا ہے کہ وہ کہیں گے ایک دفعہ اگر ہمیں چانس مل جائے، آپ بھی فاضلین میں سے ہیں، آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ حسرت ہمیں اس زندگی پہ جو ہمیں ملی تو تھی مگر ہم نے برباد کر دی۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی تھی، نبی نے فرمایا تھا، مگر ہم برباد کھیتی لے کے آگے آئے، ہم نے وہاں کوئی فصل کاشت نہیں کی۔ ایک دفعہ مہلت ملے تو ہم سر سجدے سے نہ اٹھائیں۔ تو کہا جائے گا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، تم مردہ ہو گئے، مر کے آئے ہو، ختم ہو گیا بس۔ تو پتہ چلا کہ اب جو زندہ ہیں مودت نہیں ہے، زندہ ہیں وہ مردے ہیں، اور مردے کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ اور ایک طرف صرف ایک دفعہ کہا کسی عارف باللہ نے کہ آپ آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں، تو اس بندے نے پڑھ لیا، تھا گناہ گار، اب جب ادھر پہنچا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ کہا بھائی تیری بخشش کیسی ہوئی؟ یہ فضائل درود شریف میں آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ میں ایک محفل میں بیٹھا تو وہاں ایک اللہ کا بندہ تقریر کرتے، اس نے کہا کہ درود پاک پڑھیں بآواز بلند آقا علیہ السلام کی ذات پہ۔ کہنے والا کوئی صوفی اور پاک نیک اور پرہیزگار بندہ تھا جی، اور اس نے ایک دفعہ جب پڑھا تو اس نے کہا اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے میری مغفرت ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بتانے والا فی القربا، مودت فی القربا کا مصداق تھا، اور یہی بات ہے کہ اگر مودت میں بتا دیا جائے اور مودت میں ایک دفعہ پڑھو اس کا معنی مغفرت ہے، ساری زندگی پڑھو تو درجات میں بلندی ہے، اور اس سے بالا تر ہو کہ عشق میں پڑھو تو پھر معرفت ہے، سوائے عباد اولا شریک کے پھر اور کوئی شاید اس کے سامنے نہیں رہتی۔ مودت وہ زینہ، وہ سیڑھی، وہ مقام عطا کرتی ہے، وہ مقام رکھتی ہے، وہ زینہ ہے کہ جس پہ چڑھنے سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف اتنے اعمال اکارت اس لیے گئے کہ مردہ اعمال، مردہ لوگوں کے مردہ اعمال، اور ایک طرف ایک دفعہ کسی نے کہا پڑا تو مغفرت۔ یہ المودت فی القربہ، مودت فی القربہ، قریبیوں کی مودت جو ہے وہ یہ رنگ لاتی ہے کہ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے، بلکہ بندہ ایسا سرخ روح ہوتا ہے کہ اس جہان پہ بھی وہ سرخ رہتا ہے، وہاں بھی سرخ ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیں میں کوئی اپنا جو میں نے جو کچھ کیا علیہ اجرن، اس کا میں نے جو کیا اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اس کا کوئی سوال نہیں کرتا میں تم سے، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت رکھنا۔ آج امت دیکھے کہ کیا انہوں نے محبت رکھی، کیا انہوں نے مودت رکھی، کیا ان کو تو تکلیف ہوتی ہے ان کا نام لینے سے،
کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ معاذ اللہ باغی تھے، معاذ اللہ وہ تو حق پہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، دونوں شہزادے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک پناہ دے ایسے لوگوں سے۔ قرآن کے منکر ہیں یہ، قرآن میں فی القربا کی مودت آئی ہے۔